اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ ان آیتوں سے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور اس کے رسولوں کا۔ دیکھیں دنیا میں ایسے کافر تو بہت ہی کم ہیں کہ جو سرے سے اللہ کے وجود کے ہی منکر ہوں۔ البتہ تھوڑے بہت ہیں، جیسے دہریہ قسم کے لوگ ہیں، آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے، لیکن جو یہود و نصارہ ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ عام طور پر اللہ کے وجود کے منکر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بارش کون برساتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ برساتا ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ چاند اور سورج کس کے تابع ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے تابع۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتے، اس کی کتابوں کو نہیں مانتے، اس کی کتابوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ مطلب ہے یہاں پر اللہ کو نہ ماننے کا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا، اور ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ تفریق کریں بین اللہ ورسلہ، اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے حکموں کے درمیان۔ اور تفریق وہ کس طرح کرتے ہیں؟ تفریق اس طرح کرتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے بعض پر اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو ان کی مرضی کے مطابق ہو اس کو مان لیتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، آج ہمارے آپ معاشرے میں دیکھ لیں اٹھا کے، سب یہی کرتے ہیں۔ جو حکم اللہ کا جو حکم ہماری مرضی کے مطابق ہے اس کو تو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ کا جو حکم ہماری مرضی کے خلاف ہے وہ ہم لوگ نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کے، میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ ہمارا حال تو یہودی اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہو چکا ہے کہ ہم نام اسلام کا لیتے ہیں اور حالت ہماری یہ ہے کہ ہم حکم وہ مانتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، اور جو ہماری مرضی کے خلاف ہو اس کو ہم ماننا تو درکنار، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہو۔ یہودی اور عیسائی بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اب جیسا کہ یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا تو درکنار، ہم تو اس کو حلال زادہ ماننے پہ بھی تیار نہیں ہے، معاذ اللہ تعالی۔ اس کا ذکر آگے اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ تو عیسائی بھی ضد پر اتر آئے، انہوں نے کہا اچھا جی تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو ہم بھی تمہارے نبی کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح تفریق کی کہ ایک نبی کو مانا اور دوسرے کو نہ مانا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ارادہ کرتے ہیں کہ بنا لیں اس کے درمیان ایک راستہ۔ اس کو وہ اپنے لیے بہتری کا راستہ سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے کسی ایک کا انکار کرنا تو درکنار، پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ جیسا کہ باطل فرقے ہیں یہ ہر چیز کا انکار نہیں کرتے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فرقے نے یہ کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لینے کا حق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زکوٰۃ لیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ حق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ جس طرح کہ اہل تشیع کا مذہب ہے، ان کا یہ ہے کہ جی ہمارا امام
جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نہ ہم پر عشر واجب ہے، اور جب ہمارا امام آئے گا تو اس کے بعد ہم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ بینک میں بھی اس طرح ایک حلفیہ بیان جمع کرا دیتے ہیں کہ ہم جعفریہ اور امامیہ ہیں، لہٰذا ہماری رقم سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، نہ امام نے آنا ہے اور نہ انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے، ان کا امام کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، لیکن سنیوں کی جمع شدہ زکوٰۃ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ حسن ظفر نقوی آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ اس کی جو وہ ہے، یہ سب سے سارے اہل سنت سے زکوٰۃ لیتا ہے اور تمام سارا کا سارا فائدہ اہل تشیع کو پہنچاتا ہے، اور ہمارے بھی اتنے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ اٹھا کر اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، حسن ظفر نقوی کو۔ میرے بھائی تھوڑا اس پہ غور کریں کہ یہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، ان کے ہاں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ لے کر اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے امام جب آئے گا تو دیں گے، نہ امام نے آنا ہے نہ زکوٰۃ دینی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اور اسی طرح جہاد کیا جس طرح کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو سارے دین کا انکار نہیں کیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو کفر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کی تمام چیزوں کا انکار کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کسی ایک حکم کا انکار کرے گا یا اس میں تعویل کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور جو ایسا کرتے ہیں اولئک الکافرون حقا، وہ لوگ یقیناً کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے جو ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے حکموں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر تشریف لائے سب پر، سارے برحق ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان۔ تفریق کا معنی میں نے ابھی بیان کر دیا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے اور بعض کو مانتے ہیں۔ یہ تفریق ہے ماننے اور انکار کرنے کی۔ باقی رہی بات درجات کی، تو کس پیغمبر کا کیا درجہ ہے اور کس کا جو ہے وہ نسبت سے کم ہے، یہ اپنی جگہ ثابت ہے۔ یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو سب سے بلند درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ جو درجوں کا تفاوت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے سب کو ماننا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے فضیلت بخشی بعض نبیوں کو بعض پر، اور داؤد ہم نے زبور کو دی۔ تو فضیلت اور درجوں میں تفریق تو ہے، یہاں تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے اور نہ لانے میں تفریق کی جائے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، عن قریب یہی لوگ ہیں، عن قریب ان کو دے گا اللہ تعالیٰ ان کا اجر۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔